باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91، 92 اور 93 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اپنی خطا کو تسلیم کر رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں برادران یوسف کہتے ہیں تو اللہ کی قسم، لقد آثرك اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار انسان ہیں۔ اس وقت بھی ہم خطا کار تھے اور اب بھی ہم اپنی خطا کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو حسد کے اندر کنویں میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، میری اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یأت بصیرا، اس کی بصارت واپس لوٹائے۔ میرا والد میرے غم میں، میرے فراق میں جو ہے اپنی بینائی کھو چکا ہے۔ یہ میری قمیص جب تم میرے والد کے چہرے پر ڈالو گے، اللہ اس کی بصارت کو واپس لوٹا دے گا۔ اور اسی انداز سے جو ہے جب یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو قمیص پر جو ہے جھوٹا موٹا خون لگا کر والد کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ وہ بھی ایک قمیص تھی، اور آج یہ بھی ایک قمیص ہے جو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو روانہ کر رہے ہیں کہ میرے والد کے چہرے پر ڈالو گے، اللہ اس کی بصارت کو واپس لوٹا دے گا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم تمام اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے نبی بنانا تھا اور اقتدار پر متمکن کرنا تھا، لیکن اس کے لیے اللہ نے ان کو مختلف مدارس سے گزارا، لیکن آخر کار اللہ نے آپ کو عزیز مصر کے عہدے پر متمکن فرما دیا۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسی پاکیزہ صفات سے، پاکیزہ اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔